میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل بحمدہ تعالی جاری و ساری ہے۔ اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ آج ہم سورہ المائدہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر اور مجموعی طور پر چھٹے سپارے کے 6ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے لے کر پیش ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرمائے اور ہمیں حق کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دوسرا رکوع سورہ المائدہ کا اور آیت نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو، ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مجامعت یعنی صحبت کی ہو، ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذا کنتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو۔ اس آیت مبارکہ سے ایک ذہن کے اندر اشتباہ اور ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے ہمیں وضو کرنا لازم ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اس وقت وضو کرو؟ کیا اس کے علاوہ وضو کرنا شرعاً جائز نہیں ہے؟ تو ان دونوں باتوں کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ علماء کرام کے بقول، جن میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام شامل ہیں، ان کے بقول پہلے ہر نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہوا کرتا تھا، کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جائے گا، اور ہر نماز کے لیے الگ سے وضو سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ دن میں انسان 5 نمازوں کے لیے الگ الگ وضو کرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ مثلا
سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ آخری عمل ہے۔ پہلے ممکن ہے یہ بات یوں ہی رہی ہو کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا الگ سے لازم قرار دیا گیا ہو، اور بعد میں اس امت پر تخفیف فرما دی گئی ہو، کیونکہ عرب کی سرزمین پر پانی بھی وافر مقدار میں موجود نہیں تھا۔ یہ اللہ کی ایک اور رحمت تھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنے کا حکم بعد میں منسوخ کر دیا گیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ظاہر ہو گیا۔ یا دوسری تفسیر اس آیت کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو یا نماز کا ارادہ کرو، تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں انتم محدثون اس آیت کے اندر محذوف ہے، یعنی اب آیت کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم نے وضو نہیں کیا ہوا، یعنی تم باوضو نہیں ہو، تمہارا وضو نہیں ہے، وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ یہاں پر محذوف ہے، اگرچہ آیت میں یہ نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، جب تم نماز پڑھنے لگو اور تم وضو کی حالت میں نہیں ہو تو پھر وضو کیا کرو۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے، اور بعض مفسرین نے ایک تفسیر یہ فرمائی او من النوم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب تم نیند سے اٹھو، چونکہ نیند وضو کو توڑنے والی ایک چیز ہے، نیند کے اندر اگر کوئی شخص نیند میں چلا جائے یا سو جائے اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو یہ نیند ناقص وضو مانی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص جو پہلے وضو کر کے سویا تھا، او من النوم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے سو گیا اور اٹھ کر اس وضو سے اب نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو دوسری نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ سو جاتے تھے لیکن آپ اٹھ کر وضو نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، کمالات میں سے ہے کہ اٹھ کر نیند سے وضو نہ کرنا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، یا تم وضو کی حالت میں نہیں ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لو، اور دوسری میں نے کہا کہ نیند سے اٹھو تو پھر وضو کر لو، یا ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کا جو حکم تھا وہ اب منسوخ ہو چکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو عمل کیا وہ ایک ہی وضو سے متعدد نمازوں والا ہے۔ دوسری حدیث سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ وضو فرماتے تھے، اور پھر اب آخری عمل جو نقل کریں، اب ہم متعدد نمازوں کو ایک وضو کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے کا حکم تھا اور یہ بعد کا معاملہ۔ ہاں اگر کوئی شخص وضو پر وضو کرے تو یہ زیادہ باعث برکت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس نے پہلے سے وضو کیا ہوا ہے، اب دوبارہ وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، وضو پر وضو کر رہا ہے، تو یہ زیادہ باعث برکت ہے، اس میں بھی کوئی شرعن قباحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگو، وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، اور تم وضو کی حالت میں نہیں ہو تو وضو کر لو، اور وضو کے اندر 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرما دی ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہاں پر کچھ غلط فہمیاں جن کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے عمومی طور پر مسلمان بھائیوں میں یہ چیزیں رائج ہیں جن کو دور کرنا بہت اشد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وضو ہوتا نہیں، اور جب وضو نہ ہوا تو پھر آپ کی نماز بھی نہ ہوئی۔ چہرہ دھونا، اب چہرے کا اطلاق یہاں سے بالوں سے لے کر آپ کی ٹھوڑی تک، اور دونوں کانوں کی لو سے لے کر، یعنی درمیانی حصہ، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، اور اوپر جہاں سے عادتاً بال شروع ہوتے ہیں انسان کے، اگرچہ اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں لیکن اعتبار چہرے کا وہاں سے کیا جائے گا جہاں سے عادتاً کسی انسان کے ماتھے سے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر اس کی ٹھوڑی تک اور دونوں کانوں کی لو کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ اس پر پانی بہانا فرض ہے۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یوں ہاتھ کو کر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکتے ہیں اور اطراف میں یعنی دونوں سائڈوں پر گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا۔ یہ جو گیلا ہاتھ پھیرنا ہے اس کو ہم مسح کہتے ہیں۔
یہ پانی بہانا نہیں ہے، جبکہ چہرے پر پانی بہانا فرض ہے۔ یعنی آپ پانی کو دونوں ہاتھوں میں ایسے اکٹھا کر کر اپنے چہرے پر ایسے ایسے بہائیں کہ آپ کے اس چہرے کی حد، جس کا میں نے پہلے بتا دیا کہ بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور دونوں کانوں کی لو کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کو چہرہ کہا جاتا ہے، اس پر پانی بہہ جائے۔ چہرے کو اس طریقے سے دھونا کہ پورے چہرے پر پانی بہہ جائے۔ بہت سے لوگ یہاں پر لا کے پانی چھوڑتے ہیں، ایسے کرتے ہیں علماء کرام۔ اس کی یہی اصل ہے کہ چہرے کو دھونا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے چہرے کو بعض حصے کو دھو لیا اور بعض پر مسح کر لیا، یعنی سامنے پانی پھینک دیا اور دیگر جو حصہ ہے اس پر آپ نے گیلا ہاتھ پھیر لیا، تو آپ کا چہرہ نہ دھلا، فرض رہ گیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے، ہم وضو کرتے وقت اپنے ہاتھوں پر ایسے پانی ڈالتے ہیں اور یہ پانی سامنے کے حصے پر بہتا ہے، نہ کہ پچھلے حصے پر۔ یہ نہ ہی سنت رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ ایسے کر کر پانی کو بہانا اور 3 بار ایسے کر کر ہم پانی بہاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے۔ تو کونیوں تک دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بڑی انگلی کی حد سے لے کر اس کوہنی تک آپ کا پانی اچھے طریقے سے ایسے بہہ جانا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایسے کر کے پھر گیلا ہاتھ پھیر لیا تو یہ وضو نہ ہوا۔ جب وضو نہ ہوا تو آپ نے جتنی بھی نمازیں اس طریقے سے پڑھی ہیں وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں، اور آپ کو وہ نمازیں دوبارہ ایک نئے سرے سے دوبارہ پڑھنی پڑیں گی اور آپ کو ان کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 انگلیوں کو ایسے بند کر کر 3 انگلیوں کو کھلا چھوڑ کر ایسے سر کو مس کرتے ہوئے پیچھے کی طرف جائیں گے اور پیچھے سے آگے کی طرف آ کر کانوں میں 2 انگلیاں شہادت کی ڈال کر کانوں کے پچھلے حصے پر اپنے انگوٹھوں کے ساتھ انگلی پھیریں گے اور اپنی گردن پر مسح کریں گے۔ گردن کے پوری گردن کا مسح کرنا مکروہ ہے، صرف پچھلا حصہ۔ اس کے لیے بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے ایسے اور یہاں سے ایسے کر کر وضو میں مسح کر لیں گردن کا، اور یہ سر کا مسح کا ہی حصہ ہے، اور ہمارے ہاں 1/4 سر کا حصہ مسح کرنا یہ لازمی ہے۔ اگر اس سے کم کیا تو پھر وضو نہ ہوا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں دھو اپنے ٹخنوں تک۔ یہاں پر ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ، اس کا عطف ہمارے ہاں فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اس پر ہے کہ اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک، اور اہل تشیعوں کے ہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر بھی مسح کرو، اپنے پاؤں پر بھی مسح کرو۔ وہ پاؤں پر مسح کرنا اس آیت سے مستنبط کرتے ہیں، ان کا استدلال ٹھیک نہیں، کیونکہ آیات کی تعبیرات وہی صحیح ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث صحیحہ کی صورت میں ہم تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو دھونا لازم قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دھویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں کو دھو رہا ہے اور اس نے ایک ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ سے پاؤں دھونے کا حکم دیا اور فرمایا ان ایڑیوں کے لیے عذاب ہے جن کو خشک چھوڑ دیا جائے۔ ایسی کثیر احادیث ہیں صحیحین کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اور سنن نسائی، سنن ابو داؤد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان تمام کی تمام کتب احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاؤں دھونے کی تصریحات واضح موجود ہیں، اور قرآن کی وہی تفسیر معتبر اور بہتر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو فَطَهَّرُوا، فوراً پاک ہو جاؤ۔ ہاں ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہو تو جتنے قدم وہ چلتا ہے وہ جہنم کے قریب جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز کا وقت دور ہے اور اسے پانی حاصل کرنے میں کسی معاملے کی خرابی کا سامنا ہے، یا اس نے ابھی خود ہی غسل کرنے کے اندر تاخیر کی، تو یہ تاخیر اس کے لیے وبال اس صورت میں ہوگی جب وہ شخص حالت جنابت میں اتنا وقت گزار دے کہ اب نمازوں کا وقت بھی گزرنا شروع ہو جائے۔ ابھی نماز کا وقت آنے میں 5 گھنٹے ہیں، اگر وہ 5 گھنٹے بھی اس حالت میں رہتا ہے تو یہ ضرور ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا،
اس کا معنی یہی ہے کہ فوراً پاک ہو جاؤ. اور یہ جو ایک عوام کے اندر ایک ذہنیت پائی جاتی ہے کہ وہ شخص جہنم کی طرف ایک ایک قدم چلتا ہے، ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے. کچھ معاملات کے اندر ہمیں ذرا نرمی برتنی چاہیے، ہمیں کچھ غلط فہمیاں ہیں، یہ خود ساختہ ہماری تفسیرات ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. پانی اگر انسان کو نہ ملے، حالت جنابت میں ہے یا اس وقت پانی دستیاب نہیں کہ اس نے وضو کرنا ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا ہے. یہ امت کے لیے بڑی اللہ کی رحمت ہے. اور یاد رکھیے کہ تیمم اس امت کا خاصہ ہے، پہلی امتوں میں تیمم والا معاملہ نہیں تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے. ظاہری بات ہے پانی نہ ہو اور وضو کا وقت بھی نہ ہو اور صرف مٹی دستیاب ہوئی تو اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے اس امت کے لیے کہ مٹی سے تیمم کر کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتا، وہ چاہتا تم پاک رہو، کیونکہ انسان اگر پاک رہتا ہے تو نماز تو پڑھے گا ہی، اس کے رزق میں برکت بھی ہے اور حالت ایمان پر اللہ تعالیٰ اسے موت نصیب فرماتا ہے. جو شخص باوضو کثرت سے رہے یا پاک رہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے. غسل جنابت کی صورت میں لازم ہوتا ہے. یہاں پر ایک اہم مسئلہ میں اس کی بھی وضاحت کروں پھر آگے چلتا ہوں. جاگتے ہوئے شہوت کے ساتھ اچھل کر مادہ منویہ کا شرمگاہ سے باہر آنا، سوتے میں احتلام ہو جانا، یہ اور ہم بستری یعنی مجامعت کرنا اگرچہ مادہ منویہ کا اخراج نہ ہو، اس صورت میں بھی انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اور غسل کے بغیر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک کو چھونا، مسجد میں داخل ہونا، یہ تمام کے تمام کام منع ہیں. جو کام حالت جنابت میں منع ہے وہی حالت حیض و نفاس یعنی ایام مخصوصہ ہیں جو خواتین کا معاملہ، اس میں بھی منع ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو. اس آیت میں بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہارے لیے احکامات میں آسانیاں پیدا کی، تمہارے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، اگر وضو نہ ہو تو تمہارے لیے تیمم کا ایک سلسلہ وہ بھی کر دیا گیا. اس میثاق و معاہدے کو یاد کرو جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں، اور یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ہر بات سنیں گے، اس کو سر خم تسلیم کر کے مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا اور فرمایا یہ سب غلامی رسول کے صدقے تمہیں عزتیں ملی ہیں، آسانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے اپنے محبوب سے اور میرے محبوب سے وعدہ کیا تھا اس کو ویسے ہی مانو جیسا کہ تم نے عہد کیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نافرمانی کرنے والے تھے، یہ اسی عہد پر قائم رہو جیسا کہ پہلے قائم ہو. اس آیت کی یہ تفسیر زیادہ بہتر رہے گی کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے یہ بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے بحیثیت مجموعی جماعت اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نافرمانی شروع کی ہو، پھر اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا ہو. بہت سی آیات اس لیے آتی ہیں کہ جس حال پر قائم ہو اسی پر خود کو قائم رکھو. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا
ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دعوت اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ دلی طور پر کینہ اور حسد والا معاملہ ہے تو یہ نہ ہو یہ کینہ تمہاری ذاتیات تمہیں انصاف سے دور لے جائے۔ یہ تو دو واقعات اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے نقل کیے۔ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن احم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوا، اور ایک دفعہ یہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو اس کی چادر پر ایک بدو صحابی کا پاؤں آ گیا، اور اس نے اس صحابی کو تھپڑ جڑ دیا۔ اس صحابی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حاضر کیا اور فرمایا یہ دیہاتی تمہارے منہ پر ویسے ہی تھپڑ رسید کرے گا جیسا کہ تم نے اس کے منہ پر کیا، یا اس کے بدلے تم اس کا بدلہ اتارنے کے لیے کچھ ایسا سوچ لو کہ یہ دیہاتی تم سے راضی ہو جائے۔ جبلہ نے یہ کام کیا کہ ایک دن کی مدت، یعنی قصاص والا معاملہ، تو ایک دن کی اس نے مدت لی، اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک دن کی مدت دیجئے، ایک دن کا وقفہ دیجئے، میں کل اس کا قصاص دے دوں گا۔ اور جبلہ بن احم وہاں سے بھاگ کر شام کی طرف چلا گیا اور اس کے بعد مرتد ہو گیا۔ تو اس کی ذاتیات اس کے دین اسلام کے راستے میں آڑے آ گئیں اور اس نے دین اسلام چھوڑ دیا۔ یہ بات تقوی سے دور ہے کہ تم اپنے ذاتی معاملات کو دین اسلام پر ترجیح دو۔ یہاں ایک دفعہ واقعہ ہے تاریخ ابن عساکر میں، علامہ ابن عساکر نے، جس کو تاریخ دمشق بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے نقل کیا کہ کسی مسئلہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب کے اندر اختلاف ہوا، اور یہ فیصلہ کروانے کے لیے سیدنا زید بن ثابت انصاری کی طرف تشریف لے کر گئے۔ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور حضرت عمر فاروق کو کہا اے امیر المومنین آپ میری جگہ پر بیٹھیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا پہلا ظلم تو تم نے یہ کیا کہ مجھے اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہو، میں تمہارے پاس بحیثیت ایک فرد آیا ہوں جو مقدمہ لے کر آتا ہے، تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کے میرے لیے جگہ چھوڑی، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے کہ تمہارے دل میں میرا وقار، میرا جاہ و جلال، میرا مقام و مرتبہ ہے، یہ تمہیں انصاف سے دور کر دے گا۔ بہرحال معاملے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب اپنے دعوے پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرعاً قسم کھا کر اپنے اس معاملے پر اپنے دعوے کو ثابت کرنا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم نہیں کھائی تھی، ابھی قسم کھانے کا موقع ان کے پاس آ گیا، حضرت ابی بن کعب تو اپنے گواہ پیش نہ کر سکے، تو سیدنا زید بن ثابت نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینے کی ضرورت کیا ہے، یہ امیر المومنین ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا، قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک برابر نہ ہو جائے۔ کیا خوبصورت فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور اپنے عمل سے ثبوت دیا کہ تقوی کو کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ وعامل الصالحات، اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، اس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، جانی مالی عبادتیں بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی رسول معاذ بن جبل سے کیا تمہیں میں نیکی کے کام کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور ان کے کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں جو راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز، کوہان اس کی جو اسلام کی وہ جہاد ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو اصل ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پکڑ کر اشارہ فرمایا اسے روکو، یہ اصل نیکی ہے۔ صحابہ نے کہا کیا اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل تجھے تیری ماں روئے، لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں زبان کی وجہ سے ہی گرایا جائے گا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یعنی زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ عمل صالح تو اپنی جگہ پر، لیکن زبان ان اعمال صالحہ کو ضائع کرنے کا، زائل کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اذ ہم قوم، اس آیت مبارکہ کا مشہور شان نزول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر قیام فرما تھے، صحابہ اکرام جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹک رہی تھی اس کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے کود پڑا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ۔ اس اعرابی نے یہ الفاظ 2 یا 3 مرتبہ کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور پھر اس شخص نے آ کر اسلام قبول کیا اور اپنی ساری قوم کو جا کر بھی اس نے اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص کا نام دعسور، جو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے اور مدارک التنزیل میں امام نصفی نے لکھا ہے، یہ ایک قوم کا سردار تھا، اس کا نام دعسور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے بعد یہ بھی مسلمان ہوا اور بہت سے لوگوں کو مسلمان کرنے کا سبب بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان مزید ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بد مذہبوں کا ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے جو تمہاری حفاظت فرما رہا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تم تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچنے دے گا۔ اگر آج ہم تک، ہمارے گریبانوں تک غیر مسلموں کے ہاتھ پہنچے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کا نقص ہے، کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے نافرمانی والا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا اقوام عالم تم پر جھپٹ پڑیں گی اور ایسے جھپٹیں گی جیسے بھوکے کھانے پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تم کثیر ہوگے لیکن تم دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، پھر یہ لوگ تم پر جھپٹ پڑیں گے اور تم پر ایسے لپکیں گے جیسے کھانے پر کوئی لپکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں عزتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آج کا رکوع ہمارا یہیں پر ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ زندگی رہی تو پھر پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوتاہیاں لغزشیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا